فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے والدین شریفین مولانا علی رضا علوی اور ان کی اہلیہ کے جمی مرحومین، ملک فیملی کے جمی مرحومین، اور کل اور آج میں 5 میتیں ہوئی ہیں۔ سجاد مرچنٹ ابن حسین علی، نعیم اکبر جعفری ابن حسین اکبر، سید آفاق حسین کاظمی ابن سید اکبر حسین، ملک اسرار حسین ابن حبدار حسین آف سندرال، اور آپ سب کے جمی، ہم سب کے جمی مرحومین مرحومات، ناظرین و ناظرات کے جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین وذکر محمد و آل محمد و مجلس الامام الحسین و قراءت الیاسین و دعاء کمیل و سائر الاذکار سیما زیارت الامام المظلوم بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمت الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، آج کی شب جمعہ کی مجلس امام حسین علیہ السلام، جو شب سفر امام حسین علیہ السلام کی مخصوصی کی مجلس ہے، جو المہدی سنٹر بروکلن میں حضوراً اور ورچول المہدی ٹی وی پر نشر ہو رہی ہے۔
سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں آج کے بانیان مجلس رضوی فیملی حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور ان کی فیملی کو، مولانا علی رضا علوی اور ان کی فیملی کو اللہ اجر و جزا دے کہ اس مخصوص شب میں ایک بہترین مجلس منعقد کی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں پڑھنے سننے والوں کا، ناظم محترم کا، اور جو حضوراً ماشاءاللہ سینٹر میں تشریف لائے ہیں، جناب سید اسلم مہدی صاحب کا، جناب اشفاق حسین خان صاحب کا بلوچ صاحب کا، محمد اقبال صاحب کا، حسن رضا کا، مہدی خلیفہ کا، خلیفہ نفیس الحسن کا، جناب شاعر اہل بیت جناب شجاع آبدی صاحب، جری آبدی صاحب کا، حاجی محمد رزاق گجر صاحب کا، سید زیغم عباس پروفیسر صاحب کا، کاظمی صاحب کا، نور رضا کا، علی رضا حسین کا، آغا مختار حسین کا، ماشاءاللہ دور نزدیک سے آپ اتنے لوگ بھی تشریف لے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ مہد کا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو، اور جو بیویاں بھی ہیں اللہ ان کو اجر دے، جزا دے، اور جو آن لائن بھی دیکھ سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی جزا دے، اور جو کنٹینیوس میسج کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ میں مجلس میں ہوں، اللہ ان کو بھی ہدایت کرے کہ تھوڑا سا وہ بھی کوئی ٹائم اللہ رسول کے لیے نکالیں، 24 گھنٹے اسی پہ ہی نہ لگے رہے۔ دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے، ناظرین و ناظرات کے لیے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، سفر امام حسین کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کی جو مجلس ہے اس میں بہت ساری فرمائشیں ہیں، میں ایک ایک جملہ جلدی جلدی کہوں گا، دیر بھی بہت ہو گئی ہے۔ ارادہ تھا کہ ہم ہر صورت میں 8 بجے 8:30 بجے مجلس ختم کر دیں گے، مگر 8:30 بجے میں بیٹھ رہا ہوں، تو اب دیکھتا ہوں جتنے منٹ میں آپ کو زحمت دے سکوں، کیونکہ نیاز بھی آ چکی ہے اور میں نیاز کو ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتا، آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ زحمت بھی نہ دوں۔ تو آئیے ذرا پہلے تو میں یہ بتا دوں، پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ رجب المرجب توبہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضور کا مہینہ ہے، رمضان اللہ اور امت کی بخشش کا ہے، رجب کو خاص طور پہ اللہ کا مہینہ کہا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایام البیض ہے، 13، 14، 15۔ ہم ایام البیض کو بیض اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن پہ جو کالے داغ پڑ گئے تھے، وہ جو ترک اولا کی پنشمنٹ کی وجہ سے وہ انہی دنوں میں روزے رکھنے سے اور دعائیں کرنے سے، توبہ کرنے سے ریموو ہو گئے، گویا بیض یعنی وہ سفید ہو گئے، وہ کالے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے دل پہ بھی کالے داغ ہیں، جو ہماری زندگیوں میں کالے داغ ہیں، وہ رجب کے مہینے کے صدقے میں ریموو ہو جائیں۔ غرۃ رجب تولد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، 3 رجب کو یوم استشہاد امام علی نقی الہادی علیہ السلام ہے، 5 رجب المرجب کو یوم تولد حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 9 رجب کو حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تولد ہے، اور 10 رجب کو حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، 13 رجب کو حضرت امام علی علیہ السلام مولود کعبہ کی ولادت با سعادت ہے، اور 13، 14، 15 ایام البیض، ایام توبہ، ایام قبولیت حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی جو 22 رجب ہے وہ ایک منحوس کی ہلاکت کا دن ہے۔ بعض بندے آج اس کے بڑے ویلوشر ہو گئے ہیں، ہمارے اندر بھی ان کو موت آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں ان کو کیوں موت آ رہی ہے، یا ان کی کیا رشتہ داری ہے۔ جیسے میں غریب فضائل پڑھتا ہوں مولا علی کے تو ان کو موت آ رہی ہے۔ جی ہاں،
تو بہرحال ایک منحوس ہے، ایک ملعون ہے، لعنت اللہ علیہ ہے، جس پر اللہ کی لعنت سجتی جچتی ہے وہ مرا ہے 22 کے دن۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی 15 کو مرا ہے، تو پھر 15 کو آپ منائیے نا جشن، 15 کو منا لیجئے۔ اصل میں آپ روکنا چاہ رہے ہیں، حقیقت امر یہ ہے 22 ہمارے لیے عید ہے، عید تھی، عید رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے 24 بھی ایک عید ہے۔ المہدی والے تو اب ڈھیلے ہو گئے، اللہ ان کو ذرا چست کرے، چاکو چوبند کرے۔ 24 کو بہت بڑا جشن تھا، فتح خیبر کا۔ ہاں، آج خاور صاحب پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا بھئی جب انتظامیہ ڈھیلی ہو جائے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا، مجلسیں اکٹھی ہوں گی پھر دو دو۔ یہ تو بھلا ہو ہمارے شعیب احمدی صاحب کہ انہوں نے باب الحوائج کی مجلس گھر پہ کر لی، ورنہ ہمارے سنٹر میں تو پھر مجلس ہی نہیں ہونی تھی باب الحوائج کی۔ اور آج مولانا علی رضا نے کہا کہ ایک آدھ جملہ ضرور کہیں امام باب الحوائج باب المراد کا سلام اللہ علیہ، کہ سنٹر ان کے ذکر پاک سے خالی نہ ہو۔ خیر، 24 کو 25 کو مخصوصی ہے بہت بڑی، آپ جانتے ہیں 25 کو یہ پاکستان میں 3 دن رجبی ہوتی ہے۔ رجبی جو کاظمی سادات ہیں، موسوی سادات، ان کے جد اعلیٰ کی شہادت و استشہاد کا دن ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اور جو مخصوصی مس ہو گئی، اللہ تعالیٰ المہدی والوں کو ذرا بیدار کرے انشاءاللہ، تو پھر ہاں تھوڑی سے یہ بیدار ہو جائیں، اور نیو یارک والے بھی بیدار ہو جائیں۔ کچھ یہ جو واٹس ایپ گروپوں سے نکلیں گے تو بیدار ہوں گے۔ انہوں نے ستیہ ناس کر دیا واٹس ایپ کے گروپوں نے، ساری توجہ ان کی واٹس ایپ کے گروپوں پہ ہے اور شریفوں کو گالیاں دینے پہ ہے، شریفوں کے خلاف۔ جی ہاں، تو اسی لیے یہ سب مس ہو رہی ہیں۔ کسی نے نیو یارک میں اگر یوم منایا ہے تو بتا دیجئے 26 کا جو دن ہے، 26 کو چاہیے تو یہ 25 کو مجلس ہو باب الحوائج کی جیسے آپ نے کی، اور 26 کا دن گزار کے مجلس ہو وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ نیو یارک میں بتا دیں کہ کتنے لوگوں نے مجلس کرائی ہے، کس سنٹر نے مجلس کرائی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ 26 کا جو دن گزار کے اور 27 کی شب ہے اہل سنت کے نزدیک، اور ہمارے بھی ایک آدھ علماء کے نزدیک وہ شب معراج ہے، ورنہ معراج کے بارے میں 17 ربیع الاول بھی ہے، 17 رمضان بھی ہے، 21 رمضان بھی ہے، ذیقعد بھی لکھی گئی ہے، ربیع الاول کی 17 بھی لکھی گئی ہے، شوال بھی لکھی گئی ہے۔ اب جو اختلاف کر رہے ہیں پھر وہ ساری منائیں، یہ جتنی راتیں میں بتا رہا ہوں ساری راتوں کو منائیے۔ خیر، ہم سنیوں کے بھائیوں کے کچھ ہمارے پارٹیسپینٹ تھے تو ہم یاد ہوگا جشن معراج کا بھی کرتے تھے، اب آج کل تو وہ بھی خیر مس ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر آج کی جو گویا آج کا جو دن ہے، کل کی رات اور آج کا دن، یہ بہت بڑا عند تشیع مبعث ہے، مبعث بعثت۔ آج کے دن حضور نے اعلان رسالت فرمایا، آج کے دن کہا۔ جی ہاں، آج کے دن یعنی آج اقراء کا دن ہے، آج قرآن پڑھنے کا دن ہے، آج وحی کا دن ہے، آج صداقت و امانت کا دن ہے، آج قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کا دن ہے، آج محمد الرسول اللہ کے اقتدار کا دن ہے۔ آج دین محمدی، شریعت محمدی کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن بت پرستی ذلیل و رسوا ہو گئی، خدا پرستی کو عزت و وقار مل گیا۔ یہ جی ہاں، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ 70 سال کے روزوں کا ثواب تھا۔ آج جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ مبارکباد کے قابل ہیں، جنہوں نے نہیں رکھے میں دعا کرتا ہوں کہ اگلے سال ان کو اللہ توفیق دے اور وہ اگلے سال رکھیں۔ یہ جتنے ایڈمن ہیں نا، ایڈمن مجھے میسج بھیج دیں کس کس نے روزہ رکھا ہے، یہ واٹس ایپ والوں نے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنے نیک ہیں۔ جتنے ایڈمن ہیں ذرا بتا دیں کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے آج کا، اتنے بڑے دن کا جو روزہ تھا۔ یا مثلا 12 رکعت کل رات تھی، کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ 12 رکعت آج دن میں تھی، کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ کل جو پڑھنی تھی وہ سورہ
फलक, सूरह अन्नास, और इसी तरीके से सूरतुल काफिरून और सूरह इखलास 4 मरतबा, वो एक मरतबा। और इसी तरीके से एक जो यासीन वाली थी, यासीन पढ़नी थी इसमें आज के दिन वाली। कितने लोगों ने ये नमाजें पढ़ी हैं? मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, नाराज़ नहीं होना। ये जितने एडमिन हैं ना न्यूयॉर्क के, ये मुझे बता दें किसने आज 12 रकअत नमाज पढ़ी है, किसने कल पढ़ी है। तो ये फजूलियात छोड़ दें और खुदारा कुछ आखिरत की तैयारी करें। उसूली तौर पे तो आपको चाहिए था सेंटर वाले यहाँ आज दिन में भी आमार रखते, कल शब में भी आमार रखते। सारे सेंटरों वालों को चाहिए। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए सारे सेंटरों वालों को। ये सो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये सो रहे, अल्लाह इनको बेदार फरमाए। खैर, बात बहुत तूलानी ना हो जाए, बहुत दूर ना चली जाए बात। ये तो थोड़ी सी फरमाइश थी कि ज़रा बता दें बैकग्राउंड। आज का जो दिन है ये जाहिर सी बात है कि आज बेअसत का दिन था। तो कुछ मैसेजेस हैं बेअसत के, देखिए। बेअसत, मबअस, बेअसत, एलान रिसालत, ये सब एक ही दिन के नाम है। यौम मबअस है यानी आज ईद है। ईरानी बहुत एहतराम से, एहतमाम से इस ईद को मनाते हैं, बहुत बड़ी ईदों में से। बल्कि बेअसत फाउंडेशंस होती हैं बनी हुई। जिस बेअसत कैसेट लाइब्रेरी ने मेरी सुयूती की कैसेटें आम की थी, मेरे एक शागिर्द ने, इस वक्त वो अमेरिका की, ईरान की सबसे बड़ी कैसेट लाइब्रेरी, ऑडियो और उसके अलावा वीडियो और सीडीज और डीवीडी बन चुकी है इस वक्त। बेअसत लाइब्रेरी थी वो, बेअसत कैसेट लाइब्रेरी। इसी तरह बेअसत फाउंडेशन है, इसको बंद कर दिया, उबल रहे हैं। तो ये बेअसत फाउंडेशन एक पाकिस्तान में भी है। मेरे एक क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अल्लामा आबिद अस्करी, जिन्होंने 250 किताब लिखी है। बहुत बड़े फाजिल हस्ती हैं वो। उन्होंने एक बनाई हुई है बेअसत फाउंडेशन। अच्छा, बेअसत होती है इरसाल, भेजना। हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, ये भेजा है अल्लाह ने। बेअसत यानी भेजा है, वो पैगाम भेजा है। हुजूर को जिसके लिए भेजा था उसको फिर एनफोर्समेंट करने का पैगाम बेअसत के दिन, मबस के दिन भेज दिया। 40 साल के थे हुजूर, 40 साल के, और आमुल फील भी 40वां था जिसमें हजरत ने ये ऐलान फरमाया। और फिर 3 साल के बाद व अंजिर अशीरतकल अकरबीन आई, और वस्ता मा तो उमर व आरिज अनिल मुशरिकीन, ये उसी साल फिर आई कि मुशरिकों से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लें और जो आपको पैगाम दिया गया है उसको आप पहुंचा दें, अलल ऐलान पहुंचा दें। तो ये गोया वो दिन था जिस दिन ऐलान रिसालत हुआ है। और हुजूर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं मबूस किया गया हूँ अखलाक के तकाजे कंप्लीट करने के लिए। आज के दिन का हदफ ये है कि अखलाक मेराज पे चला जाए। आप ईमान से बताएं, जिनकी जिंदगी माओ बहनों की गालियों में गुजरी है वो क्या अखलाक सीखेंगे? उन्होंने क्या ये ईद मनानी है, या उन्होंने हुजूर की बेइज्जत से क्या सीखा? इसलिए आज बात हो रही थी एक साहब से, मैंने कहा फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कुछ दिनों सालों के बाद जब आप कब्र में होंगे उस वक्त फिर पूछा जाएगा कि आप कितने बड़े फन खान थे। जब कोई फातिहा भी पढ़ने के लिए नहीं होगा तो बेइज्जत से कुछ सीखना चाहिए, कुछ अखलाकियात सीखने चाहिए, कुछ एथिक्स सीखनी चाहिए, कुछ ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए। मा बाअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला वकाना सखिया, अल्लाह ने कोई नबी पैदा नहीं किया मगर वो सखी था। तो माइजरनेस को, स्टिंजीपन को छोड़ देना चाहिए, सखी बन जाना चाहिए। इल्म के लिए हुजूर ने फरमाया लिहाजा बुइस्तु, तालीम व ताल्लुम के लिए मैं मबऊस किया गया हूं। तो सारे काम छोड़कर बंदे को तालीम व ताल्लुम हासिल करना चाहिए। कुरान की तालीम
حاصل کرنی چاہیے، شریعت کے احکام حاصل کرنے چاہیے۔ یہ بعثت کا اصل ہدف ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یوں پیدا ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یوں سمجھو کہ کل آئی کہ آج آئی۔ اس سے بھی ڈرنا چاہیے بندے کو۔ اخوانی لہذا فاعدو، فرماتے تھے قبر جب کوئی کھودی جا رہی ہوتی حضور فرماتے میرے بھائیو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو بعثت کا اصل ہدف یہ ہے۔ بعثت اس لیے عید ہے کہ اس دن بت پرستی پاش پاش ہوئی ہے، اس دن شرک و کفر کا جنازہ نکل گیا ہے، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کا راج شروع ہوا ہے، ایمان و اسلام کا راج شروع ہوا ہے، فرسودگی ختم ہوئی ہے، بدعتیں ختم ہوئی ہیں۔ جس معاشرے میں بچیوں کو، جوان بچیوں کو اور تازہ پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں رحمت للعالمین کی نسل چلائی ہے تو بیٹی سے چلائی۔ یہ بعثت کا یہ بعثت سے مبعث یوم اعلان رسالت سے دینداری سیکھنی ہے، شریعت سیکھنی ہے، طریقت سیکھنی ہے، مودت و عقیدت سیکھنی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ مجھے 31 سال ہو گئے امریکہ میں، اب تک تو قوم مجھے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، انہوں نے خود کوشش نہیں کی اپنے آپ کو۔ آج بھی ایک میرے عزیز مجھ پر بڑا زور دے رہے تھے آپ ذرا بدل جائیں، بس آپ بدل جائیں، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہماری قوم کو۔ ایرانی عراقی علماء کے کہنے کو مان کر خود بدلتے ہیں۔ ہمارے بھائی بہن ہمیں بدلنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو دین ہم سیکھ کے آئے ہیں نعوذ باللہ اسے بالائے طاق رکھ دیں اور یہاں کی فرسودہ روایات اور بدعات میں پڑ جائیں، جن کو مٹانے کے لیے آج کا دن ہے۔ آج کا دن اعلان ہے ان بدعتوں کو مٹانے کا، ان بدعتوں کو مٹانے کا دن ہے۔ آپ حضرات و خواتین دیکھیں کہ مثلا جو خیبر کا ایک زبردست دن گزرا، ہمیں تو چاہیے تھا ہر شیعہ سینٹر میں، ہر مسجد کے اندر ایسا زبردست جلسہ ہوتا کہ چھتیں اڑتی، اس لیے کہ اس سے ظاہر ہے کہ جو بہکے ہوئے یہودی ہیں ان کو زخ لگتی ہے، اور جو دشمنان علی ہیں، مولا علی کے جو فضائل سے جن کو مروڑ ہوتا ہے اور جن کو بخار آتا ہے ان کو زیادہ بخار کرنا چاہیے، ان کو اللہ کرونا کرے جو علی کے فضائل سے گھبرا رہے ہیں، الحمدللہ خدا ان کو تباہ و برباد کرے، وہ دفع دور ہوں، جہنم رسید ہوں۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ تو اس دن تو مثلا لوتی ان رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ۔ یہ تو ہر شیعہ کو اپنے فرج پہ لکھ کے لگانا چاہیے تھا، بچوں کو بھی پتہ چلے کہ آج فتح خیبر ہے۔ یہ تھوڑا سا رجب کا جو مہینہ ہے یہ تو عجیب مہینہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ حضرات و خواتین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ 22 رجب ہے، جو کنڈے ہیں، کنڈے بہت اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں، کنڈے ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ حضور نے کوئی حکم دیا ہے، اللہ کی کوئی وحی آئی ہے کہ کنڈے کرو، ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ اللہ کی کوئی وحی نازل ہوئی کہ 22 رجب کو لا بد لکم، تمہارے لیے ضروری ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کرو۔ نہیں، ہم خوشی میں خوشی کرتے ہیں آل محمد کی، غمی میں غمی کرتے ہیں، کیونکہ آل محمد کی خوشیاں کم ہیں، جو ہمیں مل جاتی ہیں ہم بھرپور کرتے ہیں۔ صحیح سر، ان کی خوشیاں بہت کم ہیں، اسی لیے دیکھیے نبی کی جو عید ہے کیونکہ کم ہیں ان کی خوشیاں، اس لیے ہم ذرا ان کو بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔ لکڑہارے وکڑہارے کا کوئی قصہ نہیں، بالکل نہ ہم کہتے ہیں نہ شریعت میں کوئی یہ چیز ہے، یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ لکھنؤ والوں نے بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لکھنؤ والوں کے فالوور نہیں ہیں، پیرو نہیں ہیں، ہم محمد و آل محمد کے پیرو۔
کچھ رسمیں ایران سے بنتی ہیں، عراق سے، کچھ پاکستان سے، کچھ ہندوستان سے، کچھ امریکہ سے. ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. لکڑہارے وکڑہارے کا کوئی قصہ نہ پڑھے اور وہ ایسی کوئی کہانی نہ پڑھی جائے کہ جس میں نعوذ باللہ تھوڑا سا میدہ نہ دینے پر امام نعوذ باللہ کسی کے گھر کو تباہ کر دیں. وہ رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں. جی ہاں، لہٰذا یہ بالکل آپ ذہن سے نکال دیں. وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. تو اب آپ ذرا ملاحظہ یہ فرما لیں کہ وہ دن بالکل منائیں، ڈٹ کے منائیں. یہاں پر خلیفہ صاحب گواہ ہیں، ہم یہاں مناتے رہیں اکٹھے. ماشاءاللہ اس سال نہیں ہو سکا اتفاق سے. ہم ہاں پوچھیں کنڈے ہمارے ہاں تو یہاں پر پورا حال بھرا ہوتا ہے. کئی بار پورا دن کنڈے چلتے ہیں الحمدللہ. پھر بھی منائیں گے انشاءاللہ، بلکہ نظر کرتے ہیں. میں تو اب نظر کروں گا. کسی نے کہا کہ آپ تو ہے ذرا کچھ تھوڑے بہت تو پڑھے لکھے ہیں. میں نے کہا ہاں، میں سنت کو واجب کر لوں گا. میں نے کہا جو سنت بھی نہیں ہے مباح ہے، میں اس کو واجب میں نظر کر رہا ہوں. کرونا دفعہ ہو میں خود پکاؤں گا اگلے سال انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میرے اوپر واجب ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آباد و شاد رکھے. اب یہ گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے. ظاہر ہے آج کوئی موضوع تو چل ہی نہیں پایا، مگر تھوڑی سی گزارشات جو کی ہیں انشاءاللہ اس قابل ہوں گی کہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، غور فرمائیں گے. آئندہ کے لیے جو رجب کا مہینہ آئے آپ اسپیشل ایک کیلنڈر چھاپیں رجب کا الگ، المہدی سینٹر والے. یہ اوکیزن ہوں گے، یہ پروگرام ہوں گے، خواہ آن لائن ہوں، خواہ انشاءاللہ اگلے سال تک تو یہ ملونہ دفع ہو جائے گی انشاءاللہ. کرونا ہم بالکل ڈٹ کے کریں گے. حج بھی کریں گے اس سال انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. رمضان بھی ہوگا، محرم بھی ہوگا، سفر بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. بس آخری میں جملے، زیادہ زحمت نہیں، آدھے گھنٹے سے زیادہ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، بس چند منٹ باقی رہ گئے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کا جو گویا دن تھا یہ بعثت کا دن تھا، بعثت کا. اور معراج کی رات اہل سنت کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک یہ زیادہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک 17 رمضان والی بات یا 21 والی بات زیادہ قرینے قیاس لگتی ہے، یا اور بھی ہیں. 17 ربیع الاول بھی ہے لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہے. بہرحال یہ 3 ہمارے ہاں زیادہ قرینے قیاس ہیں، کل رات والی نہیں. مگر پھر بھی اگر اہل سنت کی بات بھی مان لیں اور اتحاد بھی کر لیں تو اچھی بات ہے. معراج کا جلسہ ہونا چاہیے اور معراج میں بتانا چاہیے کہ معراج میں اللہ نے کس کے امام کے لہجے میں بات کی. بتانا چاہیے نا، بتانا ضروری ہے، بتانا چاہیے. اگر مولا علی کے لہجے میں بات کی ہے تو پھر مولا علی کا لہجہ کتنا پاک ہے، جو مخلوق بھی استعمال کرے اور خالق بھی استعمال کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بتانا ضروری ہے معراج کا. پھر بتائیں کہ ہر ایک آسمان پر خدا کی قسم جب حضور گئے ہیں علی علی ہوتا رہا. جاتے ہوئے بھی علی علی ہوا، آتے ہوئے بھی علی علی ہوا. آسمانوں کی انٹری بھی علی علی ہے، ایگزٹ بھی علی علی. اور آخری فرمائش، سفر امام حسین کا اصل ہدف آئے سن لیجئے، ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں اس لیے نکلا ہوں، امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں. میں اس لیے نکلا ہوں، میرا یہ کام. میں یہ چاہتا ہوں امر بالمعروف ہو، نہیں عن المنکر ہو. اور میں اصلاح امت جد کے لیے، میں طلب اصلاح امت جد کے لیے نکلا ہوں، کریکشنل ڈپارٹمنٹ کے لیے، ریفارمیشن کے لیے. میں ایسے نکلا ہوں کہ ظلم ہار جائے، عدل جیت جائے. میں ایسے نکلا ہوں کہ سچائی جیت جائے، جھوٹ ہار جائے.
میں اس لیے نکلا ہوں کہ حق جیت جائے، باطل دفع دور ہو جائے۔ میں محنت انبیاء بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر علی سیرت جدی و ابی۔ امام حسین نے بتا دیا سفر میرا اس لیے ہے کہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں میرے نانا کی سیرت، میرے بابا کی سیرت ایک ہے، اور ان پہ چلنا امپاسبل نہیں ہے، ورنہ حسین کیسے چل رہا۔ میں یہ بتانے کے لیے نکلا، یہ ہے میرا ہدف۔ تو ہدف امام حسین اصلاح امت جد ہے۔ اگر ممبر پہ بیٹھ کے مولانا بیچارہ اصلاح نہ کر سکے تو پھر کیا حسینیت سیکھی آپ؟ جو عالم اصلاح کرنے لگے اس پر طعن و تشنیع کی جائے، اس کو اذیتیں دی جائیں، تکلیف دی جائے، تو پھر کیا سیکھا؟ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے بیچارہ، اس کو اذیتیں دی جائیں، جو سیرت رسول و علی پر چلنے کی کوشش کرے اور چلانے کی، اس کے خلاف پلاٹنگز کی جائے، تو پھر سمجھ لیں کہ امام حسین کے انسٹیٹیوٹ سے تو کچھ نہیں سیکھا۔ امام حسین تو یہ چاہ رہے ہیں، یہ جو آج کی شب ہے اس شب میں عہد کریں، یہ جو دن گزرا ہے دن میں یہ عہد کریں بس۔ اور باب الحوائج کا جو ظاہر ہے کہ سیرت و کردار ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہے علی ابن یقطین، نام سنا ہے نا؟ ہاں، یہ چیف منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کہہ لیں، لا منسٹر کہہ لیں، کیبنٹ کے ہارون کے۔ انہوں نے پوچھا تھا سرکار میں جوائن کر لوں کیبنٹ جوائن کر لوں؟ جیسے ابھی کل ایک وزیر کا فون آیا، یہ آپ کے جو بخاری صاحب ہیں، یاور بخاری، کل آیا، کل کال ان کی آئی۔ 3 دن پہلے وہ زیدی صاحب کی کال آئی جو فیڈرل منسٹر ہیں، علی زیدی شاید نام ہے، سید علی زیدی، ان کی کال آئی۔ 6 یا 7 دن پہلے وہ جو ایک جوان ہے، عجیب سا نام ہے اس کا، بخاری، زلفی بخاری، اس کی کال آئی۔ یہ 3 کالیں ابھی اسی سمجھ لیں 8 دنوں کے اندر 8-9 دنوں کے اندر یہ کالیں آئیں کسی مقصد سے۔ میں نے ان سے کہا بھی آپ مہربانی کریں، ہمارے جو 35 لوگ باقی ہیں ہمارے جوان، ان کو چھڑوا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جو FIRs ہماری پینڈنگ پڑی ہیں پنجاب میں بھی، ان کو ختم کروا دیں۔ جو روٹ پرمٹس کے ہمارے مسائل ہیں ان کو ختم کرا دیں۔ جو 4th شیڈول میں ہمارے لوگوں کو بے گناہ ڈال دیا ہے۔ آپ یقین کریں یہ تینوں اس کے گواہ بھی تھے، میں اکیلا نہیں تھا، کوئی ایک اور صاحب بھی تھے، یعنی 3 وے کال تھی، 3 وے۔ وہ گواہی دے گا، وہ جوان گواہی دے گا کہ میں نے ان سے الحمدللہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، میں نے یہی مانگا ہے ان سے، قوم کے لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے گا انشاءاللہ، اور سارے مسائل حل ہوں گے بفضل ربی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیبنٹ جوائن کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو۔ کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان، کفارہ یہ ہے کسی بادشاہ کے ہاں، ایسے ویسے دنیاوی بادشاہ کے ہاں جانے کا، کفارہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں پہ نیکی کرتے رہو، احسان کرتے رہو۔ یہی میں نے ان تینوں کو بھی پیغام دیا کہ آپ بے شک کریں، کوئی بات نہیں، کیبنٹ جوائن کریں، مگر اپنے شیعہ غریب بھائیوں کی مدد کرتے رہیں۔ یہ آپ سے بھی میں یہی کہوں گا، جیسے مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے حاجی صاحب، میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہاں سے فلاں جگہ لفٹ دے دیں اور آپ نخرہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ احسان الی الاخوان نہیں کر رہے۔ اب آپ احسان الی الاخوان پھر آپ نہیں کر رہے، آپ نے احسان الی الاخوان کرنا۔ اللہ جو آپ کو یہاں لے آیا ہے، آپ کے میرے رشتہ دار بیچارے وہاں بیٹھے، آج موٹر سائیکل کے اوپر میرا بیچارہ ایک میرے کزن کا بیٹا تھا، آج بیچارے کو کچل دیا اس نے، ٹرک نے، آج اسرار حسین ابن حبدار حسین آج بیچارہ کچلا گیا۔ وہ بیچارے، ان کے پاس گاڑیوں کے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس یہاں پر ماڈلز کے بھی پیسے ہیں کہ میں یہ لوں گا، مرسڈیز لوں گا، لیکسس لوں گا، فلاں لوں گا۔ تو یہ جو آپ یہاں آئے ہیں اس کا کفارہ دیں، اور وہ کفارہ یہی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں پر نیکی کریں، احسان کریں۔ مثلا میں آغا سے کہوں کہ میری دوائی لا کے دو اور یہ نخرہ کریں، تو اس کا مطلب انہوں نے پھر کفارہ ادا نہیں کیا۔ سید صاحب آپ غور کرنا، سید زیغم، ہاں غور کریں ذرا آپ۔
تو یہ چیزیں غریب نہ سمجھیں. غریب امیر کوئی نہیں ہوتا. امام علی علیہ السلام کے دروازے پر کوئی غریب امیر نہیں. ہم سب رشتہ دار ہیں آپس میں. سیکھنا چاہیے, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ درس سیکھیں, اپنے آپ کو تبدیل کریں ان دنوں سے. پھر ہم نے کیا سیکھا؟ پھر جب مولا فرما رہے ہیں جاؤ, اور وہ بیچارے گئے اور جا کے کیبنٹ جوائن کر لی. وہ ایسے ہی بھول گئے, آپ ہی کی طرح تھے, امریکہ والوں کی طرح. جیسے آپ آگے یہاں اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھول گئے ہیں, وہ بھول گئے. سارے نہیں, میں خدا نہ خواستہ ہوتے تو وہ مچھلی ایک گندی ہوتی ہے, تالاب سارا گندا کر دیتی ہے. ساری مچھلیاں بیچاری کہتی ہے کہ اس کو نکالو, ہوتی ایک آدھی مچھلی گندی ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. تو وہ بھول گیا بیچارہ. وہاں ان کو ملنے گیا ایک صفوان جمال, علی بھی لکھا ہے انہوں نے, ابراہیم بھی لکھا ہے, کئی نام لکھے. ابراہیم جمال جو ملنے گیا تو انہوں نے ملنے کا وقت ہی نہیں دیا. وہی جیسے امریکہ والے دوائی لا کے نہیں دے رہے, رائٹ نہیں دے رہے, کال بیک نہیں کر رہے مثلا, تو وہ اس نے تو کیا ہی نہیں. تو جب حج کا موسم آیا وہ ملنے آیا. تو امام کے اندر سے پہلے تو یہ ہوتا تھا VVIP پروٹوکول ملتا تھا. VVIP مثلا جیسے آپ کے ہاں ماشاءاللہ کیا زبردست آپ نے اہتمام کیا, ہمیشہ ہی کرتے ہیں. یا المہدی میں بھی اللہ سلامت رکھے المہدی کی انتظامیہ, کم از کم میں المہدی کی انتظامیہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں سب کی عزت ہوتی, اس میں کوئی شک نہیں. اسی کی وجہ سے انہوں نے جنت میں چلے جانا انشاءاللہ. سب کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ, سب کی بلائیں لیتے ہیں بیچارے, جس قابل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. امام کے گھر میں جب یہ جاتے تھے, ایک نوکر شربت لاتا, میں بتا رہا ہوں ویسے سمجھانے کے لیے, ایک فروٹ لاتا, ایک کچھ لاتا, ایک کعوہ لاتا. آج جو گئے تو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ملی. حج پہ جا رہا ہوں, چاہتا تھا امام کو مل کے جاؤں. امام ناراض ہے. سرکار کیا آپ ناراض ہیں, ملیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہم نہیں ملیں گے. پوچھتے پردہ سے فرمایا ہم نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ کہا کہ اگر تم جیسے منسٹر کے پاس ہمارے غریب مومن کے لیے وقت نہیں, تو ہمارے پاس تیرے جیسے وزیر امیر کے لیے وقت نہیں. سرکار پھر میں معافی کیسے مانگوں؟ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے عام, آپ ذرا دیکھ لیجئے گا. ہمارے دل دکھائیں گے مومن کا, معافی مانگیں گے اللہ سے. اور اللہ کے بندوں مومن سے معافی مانگو. اللہ معافی نہیں دینے والا جب تک مومن معاف نہ کرے. سرکار معاف کر دے. آپ نے فرمایا دل دکھایا ہے اس کا, اور معافی ہم سے مانگ رہے ہو. اللہ اکبر. کہا سرکار کیسے جاؤں؟ وہ کوفہ میں, مجھے مدینہ کا سفر, مدینہ سے مکہ کا سفر درپیش ہے, حج بھی چلا جائے گا اگر وہاں جاؤ. فرمایا بقیع کے کارنر پہ جاؤ, وہاں پر ایک ناقہ سوار ہے, ناقہ تیار ہے. اس ناقے پہ سوار ہونا. وہ ناقہ چشم زدن میں یا اس سے بھی پہلے لے بھی جائے گا, کوفہ لے بھی آئے گا. چلے گئے. ایک بات اور طے ہو گئی, اگر آج بھی آپ توبہ کا ارادہ کر لیں, ناقائے باب الحوائج مہیا کر دیں گے. سب سمجھنا, یعنی ریسورسز, سورسز وہ مہیا فرمائیں گے. اب عہد کر لیں کہ جس چیز کا دل دکھایا ہے آج کے بعد معافی مانگیں. دیکھیں کیسے امام باب الحوائج, باب المراد آپ کی مدد فرمائیں گے. چلا گیا. وہاں جب پہنچا تو اب دیکھیے مومن کی عجیب تربیت ہے. یہاں تو ایک ایک منٹ میں اللہ کی پناہ ایسے غصے میں ہے جیسے اگر میں غلام بھی ہوتا نا, شیعہ قوم کا غلام, خدا کی قسم غلام ہوتا تو اتنا مجھے مس ٹریٹ نہ کرتے جتنا ایک مولانا کو کر رہے. میں ابھی بیمار تھا, میری آنکھوں میں تکلیف تھی, مجھے گالیاں دے رہے ہیں کہ تو کال کیوں نہیں سن رہا. اللہ ان سے پناہ دے. استغفر اللہ. میں غریب بیمار ہوں, میں آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں, مجھے ڈاکٹر نے منع کیا, مجھے گالیاں دیے جا رہے. جی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے. تو خیر وہ وہاں پہنچے تو اس کی تربیت دیکھے. وہ جو باہر آیا اس نے کہا کہ وزیر صاحب خیریت ہے, ہم غریبوں کے گھر کیسے آ گئے؟ کہا معافی مانگنے آئے. انہوں نے کہا ہم تو ناراض ہی نہیں. کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھے ذرا امام موسیٰ کاظم کی تربیت کو. ہم تو ناراضی نہیں, دل میں تو آپ کے, ہاں دل میں تو ذرا آیا تو تھا کہ بھائی تھے, کیا ہوتا اگر مل لیتے تو کیا ہو جاتا. کہا اچھا ایسے کرو معاف کر دو. میں نے معاف کر دیا. کہا نہیں, میں زمین پہ رکھتا ہوں اپنا رخسارا. وزیر کہہ رہا ہے وزیر, اللہ آپ سب کو بڑے عہدے دے,
زمین پہ رکھتا ہوں میں رخسارہ، تم اپنا پاؤں مٹی میں بھر کے میرے رخسارے پہ لگاؤ۔ میں یہ اسٹیمپ امام کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ میں ہمت ہے یہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے؟ یہ واٹس ایپ والے، یہ جو ایڈمن بنے پھرتے ہیں، جن کو کلمہ طیبہ نہیں آتا، ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز ان کو پوری نہیں آتی، شہادت کا کلمہ نہیں آتا، اور یہ سیاہ و سفید کے مالک بنے پھرتے ہیں، ان میں اتنی ہمت ہے کہ کسی مومن سے یہ کہیں کہ میں اپنا رکھتا ہوں رخسارہ، تو اپنا پاؤں مٹی میں بھر اور یہاں رکھ، تاکہ میں زمانے کے امام کو دکھاؤں کہ مولا اس مومن نے معاف کر دیا ہے، اب آپ بھی معاف کر دیں۔ یہ ہو گیا امام کا میسج۔ بس ہے تو بالکل چھوٹی سی تقریر، ناقابل سی ہے، مگر آپ قبول کر لیجئے اور تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور آج جو بڑی مہربانی، سلامت رہیں، آباد رہیں، آج جو شب ہے، میرے اساتذہ فرماتے تھے یہ شب عاشور سے کم نہیں۔ یہ ابھی ہمارے شعیب بھائی ہو کر آئے ہیں ملتان سے، ممتاز آباد سے اور شاگردیس سے، ان سے پوچھئے کہ وہاں کس طرح لوگ الحمدللہ اس فقیر کو یاد رکھتے ہیں، اسی عقیدت و ارادت اور اخلاص کی وجہ سے جو اہل بیت کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو آج کی شب اس لیے بھی بڑی دکھ بھری ہے کہ آج شب میں آغاز کربلا ہے۔ آج کربلا شروع ہو گئی، آج سفر امام حسین شروع ہو گیا، جس سفر کا اینڈ ہوا عاشور کی عصر میں۔ سادات کرام بڑے بستے تھے، اللہ اکبر، بڑے بستے تھے سادات۔ سادات نے وہ دن دیکھے تھے جب جبریل دروازے پہ خیاط بن کے آتا تھا، جب اقابیل چکی چلانے آتا تھا، جب میکائیل طرز کے فرشتے جھاڑو دینے آتے تھے۔ سادات نے وہ دن دیکھے تھے کہ جب رضوان بہشت کھانا لے کر آتے تھے۔ سادات نے وہ دن دیکھے تھے کہ جب حالت سجدہ میں نواسا اگر پشت پہ بیٹھ جاتا تو اللہ کے حکم سے تسبیح ایکسٹینڈ کرنی پڑتی تھی۔ سادات نے وہ دن دیکھے تھے کہ جب حسن و حسین دونوں زلفیں پکڑ کے رسالت کی جدھر چاہتے ادھر موڑ لیتے تھے۔ سادات نے وہ دن دیکھے تھے کہ جب ان کے دروازے پر فرشتوں کو بھی شفا ملتی تھی، بے اولادوں کو اولاد ملتی تھی ان کے ذریعے۔ یہ سارے دن سادات نے دیکھے تھے۔ میرا مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ سے پریشان حال ہو اور اس کو ایک پریشانی اور آ جائے تو برداشت ہو جاتی ہے، کیونکہ 10 مصیبتیں تھیں، ایک اور آ گئی۔ مگر جو ساری زندگی اتنا ویل آف رہا ہو کہ عرشیوں پہ حکومت کرتا ہو، فرشتوں پہ یعنی آسمان والوں پہ اس کا اقتدار ہو، اسے یہ دن دیکھنا پڑ جائے کہ مدر لینڈ کو مجبوراً چھوڑنا پڑے۔ میرے اساتذہ فرماتے تھے سفر دنیا کرتی رہتی ہے، مگر حضور جیسے نانا کو چھوڑنا، فاطمہ جیسی اماں کو چھوڑنا، حسن جیسے بھائی کو چھوڑنا، یہ کرب عظیم تھا حسین ابن علی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ راوی لکھتا ہے کہ یہ جو شب ہے نا، آج کی شب، یہ آج کی جو شب ہے، اس شب میں عجب جملہ لکھا ہے راوی نے کہ عروہ غفاری ہے، بزرگ صحابی ہے، بزرگ، وہ ڈیکیڈز سے بہرے تھے، ان کی سماعت سنگین تھی، وہ حتیٰ کہ جو بجلی گرجتی تھی، کڑکتی تھی، بادل گرجتے تھے، وہ سن نہیں سکتے تھے۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ آج شب میں پچھلے حصے میں بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، حیران و ششدر۔ میں نے کہا ابھی تو تمہارے اٹھنے کا وقت نہیں ہوا، ابھی تو تہجد میں دیر ہے۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جو ڈیکیڈ سے بجلی کی کڑک، بادلوں کی گھن گرج،
نہیں سن سکتا ہوں، میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی۔ پتہ چلا سیدانیہ آج شب میں اتنی اونچی روئی ہے، اللہ اکبر، کہ عرش ہل گیا ہوگا آج سیدانیوں کے گریہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی گھر آئے اور نانی اماں نے بلایا، یہ کبھی کبھی مناسبت ہوتی ہے، میں ملتان میں اس طریقے سے پڑھا کرتا تھا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دن کی مناسبت سے گریہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب شب ہے آج کی۔ جب حسین ابن علی آئے تو بی بی زینب نے کہا نانی اماں ایک ہی حرم رسول کا زندہ ہے، ایک اہلیہ زندہ ہے، کہ نانی ام سلمہ نے یاد کیا ہے بھیا سلام کی عرض سلام کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ صیحتن عظیمہ، ایک چیخ ماری، رسول کی زوجہ نے ام المومنین نے ایک چیخ ماری۔ امام پوچھا یہ چیخ کیا ہے؟ نانی اماں کہا مجھے تمہارا بچپنا یاد آ گیا۔ یہ جملہ میں نے اپنے دوست، بزرگ دوست علامہ طالب جوہری رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا۔ اگلا جملہ میں نے خود پڑھا ہے، ان قبلہ نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا مجھے تمہارا بچپنا یاد آ گیا، ایک روز وہی آ رہی تھی اور وہی بڑی طویل تھی، تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تو ام سلمہ آج کوئی بھی آئے میرے حجرے میں نہ آنے دینا، تمہارا بابا آیا میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی میں نے معذرت کر لی، تمہارا بھائی حسن آیا میں نے پلٹا دیا، جب تم بھی آئے تھے نا دیواریں پکڑ کے، تم اتنے چھوٹے تھے میں نے تمہارے کندھوں سے پکڑ کے پلٹانا چاہا، تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا، سر پہ دستار نہ تھی، پاؤں میں نالین نہ تھی، اور کہتا تو ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ یہ خطرہ مول لے کر آئے ہیں آج کی مجلس میں، کبھی آپ کو کرونا نہ ہو، کبھی آپ کے گھر والوں کو کرونا نہ ہو۔ آج جو حسین غریب کے سفر کی مجلس میں آئے ہیں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نہ اٹھائے۔ ماشاءاللہ کیا مجلس ہے۔ جن منظورین کے لیے بھی آج کہا گیا ہے، کاشف کی بیٹی کے لیے، فاطمہ کے لیے بھی کہا گیا، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ ہمارے ذوالفقار صاحب ان کی اہلیہ ہسپتال میں داخل ہیں، ان کو بھی اللہ شفا کلی عطا فرمائے، اور بھی جو منظورین ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ بس عزیزوں جو آج اور کل فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، دو جملے اور سن لیجئے چھوٹے چھوٹے بس، اور اجازت چاہتا ہوں۔ ایک جملہ تو یہ ہے میرے عزیزوں، آج کی جو شب ہے نا یہ بڑی قیامت کی شب ہے، آج کی شب قیامت کی شب ہے، جب نقارہ کوچ بجا تو بی بی زینب اپنے گھر آئی، اور یہ بچپن میں یاد ہوگا ہم ذاکروں سے سنتے تھے، آج بھی مجھے یاد ہے روز روشن کی طرح، کہ ہمیشہ تخت پہ بیٹھنے والی آج عبداللہ کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے کہا رسول زادی آپ خاک پہ کیوں بیٹھے؟ بی بی کہتی ہے میں چچا جایا آج آپ سے سوالی بن کے آئی، میرا بھائی ملک عراق جا رہا ہے، مجھے روکو گے تو نہیں؟ عبداللہ کی چیخ نکل گئی، میرے چچا، میرے ولی، میرے مولا، میرے امام، میرے حاکم وقت عقد میں شرط رکھ کے گئے تھے، میری کیا مجال ہے میں آپ کو روکوں؟ پھر بھی پاسدار شریعت کی بیٹی ہے، شریعت سمجھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ اور التماس سے دعا، جب قافلہ چلنے لگا، اب میں نہیں پڑھتا کس کا نام تھا کس کا نام نہیں تھا، کون روتا رہا کون چیختا رہا، کون بیویاں چلاتی رہی، کس طرح حسین ابن علی چلتے ہوئے بار بار اپنے نانا کے شہر کی دیواروں کو دیکھتے، اور حسین کس طرح کہتے تھے نانا کا شہر ہر ایک پلٹے گا، یہ مسافر نہیں پلٹے گا۔
کیسے نانا کی زری پہ گئے، کیسے بھیا کے پاس ودا کیا، کیسے اماں سے کہا السلام علیک یا اماں، کیسے ماں نے جواب دیا ماں کے پردیسی بیٹے میرا سلام ہو۔ جب چلنے لگے، قافلہ چلنے لگا، ایک بی بی آتی سوار ہو جاتی، دوسری آتی، ایک کنیزوں کے جھرمٹ میں ایسی بی بی آئی عباس سے پہرا چھوٹ گیا، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، اکبر و قاسم سے معاونت عباس چھوٹ گئی۔ یہ کون تھی؟ کسی نے زانوے ادب طے کیا، کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھا، کسی نے دایاں کندھا سنبھالا، کسی نے بایاں کندھا۔ یہ کون تھی؟ یہ حسین کی بہن زینب تھی۔ آج یہ شان تھی، اور جب 11 محرم کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین